السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، لفظ توحید یہ اکیلے پن کو کہتے ہیں، اکیلا بے مثال، یعنی ایسی ذات جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر توحید کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ ایک ہے ساری کائنات کو چلانے میں اور ساری عبادتوں کے لیے، اور اس کے جو بھی نام ہیں وہ ناموں میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اس کے سارے اسماء و صفات میں وہ ایک ہے، تنہا ہے۔ ربوبیت میں ایک کا مطلب یہ کہ ساری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی قدرت سے سب چلتا ہے، وہ جو کرتا ہے، جو سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں سمجھتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ساری انسانیت اور جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ یہ الوہیت میں اللہ اکیلا ہے، عبادت میں عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی، بلکہ توحید اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک چیز کی تدبیر اللہ نے کیا ہے، یہ توحید ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بے مثال ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے۔ میرے بھائیوں، توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اسی نے سارے عالم کو پیدا کیا، ربوبیت میں وہ ایک ہے، الوہیت میں وہ ایک ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔
اور قضاء و قدر اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، عطا محروم اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ماننا اور یہ مان کر کے زندگی گزارنا یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی عظیم عبادت ہے، سب سے بڑی اطاعت ہے۔ ہم سب پیدا نہیں ہوئے، روحوں کے عالم میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں ہم لوگوں کو بہت کچھ باتیں نہیں بتائی گئی، صرف یہی توحید سکھائی گئی کہ الست بربکم قالوا بلا۔ تو ہم سب لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، روحوں کو، ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ایک ہی سوال کیا، ایک ہی سبق دیا۔ وہ سبق کیا تھا کہ میں ایک اکیلا تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ ہم سبوں نے کہا کہ پروردگار تو اکیلا ہمارا پروردگار ہے۔ یہ توحید وہاں پر بھی ہم نے اقرار کیا تھا۔ یہ روحوں کو پہلا سبق سکھایا گیا۔ اور کوئی بھی بندہ یا بندی اس عقیدے کو جب مان لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کائنات کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے جو بھی نام ہیں وہ ناموں میں وہ اکیلا ہے۔ جو بھی آدمی اس کو مان لیتا ہے، نظریاتی زندگی میں، عملی زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں رہتا، کسی بھی طریقے سے وہ پریشان اور مضطرب حیرانی اس کو نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، توحید کا مسئلہ ایک کرٹیکل مسئلہ ہے، انتہائی نازک مسئلہ ہے، کیونکہ اسی توحید کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت انسان کو ملے گی، اور اسی توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم انسان کو ملے گی۔ آپ بولیں کہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے توحید کا، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ توحید دنیا کا سب سے زیادہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں ذرا بھی 19-20 ہو جائے، ذرا بھی ادھر کا ادھر ہو جائے، انسان ہمیشہ کے لیے دخول جہنم بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور اس کو صحیح انداز میں انسان اگر مان لے، اس کے مطابق عمل کرے، تو پھر ہمیشہ کے لیے انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کی اہمیت کو اگر معلوم کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جنوں اور انسانوں کو کتنی بڑی مخلوق ہے جن اور انسان، صرف اور صرف توحید کی اظہار کے لیے پیدا کیا، توحید کے اظہار کے لیے پیدا کیا۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، طاقتور ہے، دوسرے کسی ساتھی کو لایا، بس اس لیے لایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بتایا کہ وہ مالدار ہے، تم بولو کہ میں مالدار ہوں۔ تو وہ آدمی آ کر کے بولتا ہے کہ یہ مالدار ہے، تو یہ اس کی مالداری کا اظہار بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، یہ توحید کے اظہار کرنے کے لیے ساری انسانیت کو اور جنات کو پیدا کیا کہ تم بتاؤ کہ میں ایک ہوں۔ توحید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو یہاں پر بس کر کے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس بات کو بتانے کے لیے پورا کیا کہ میں ایک ہوں۔ اس بات کا اظہار کرو کہ میں ایک ہوں۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، صرف توحید کے اظہار کے لیے، توحید کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ بولے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے توحید کا۔ ہم پیدا ہوئے اس مسئلے کے لیے، اس مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارا عبادت کرنا، ہمارا ذکر و اذکار کرنا، ہمارا روزہ رکھنا، ہماری ساری عبادتیں، ہمارا یہ سسٹم پر عمل کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اسی پروردگار نے یہ کام کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ توحید کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے سارے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو آ کر کے ویلفیئر کام کر کے چلا گیا ہو، کوئی ایک نبی ایسا نہیں جو آ کر کے خاندانی مسائل کے جھگڑے سوال کر کے چلا گیا ہو۔ جتنے انبیاء آئے، سارے نبیوں کو ایک ہی چیز دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ چیز توحید ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے، میں ایک ہوں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں میں ایک ہوں، یہ بتاؤ کہہ کر کے سارے انبیاء اکرام کو، ایک دو نبی نہیں بلکہ پورے انبیاء اکرام، تقریباً 1,00,000 سے زائد انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، وہ صرف توحید کے اظہار کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے صرف توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے، اور شرک اور بت پرستی کی گندگی کو بتانے کے لیے ہم نے بھیجا۔ یہ توحید کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر زمانے میں پروردگار نے آسمان سے کتابیں اتاری، اور اسی طرح سے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے قرآن پاک بھی صرف توحید کے لیے دیا، توحید کو عام کرنے کے لیے، توحید کے اظہار کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پاک سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن پاک سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ کیا بول کر کے ڈرایا جاتا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
تاکہ اس ڈراوے سے لوگ جان لے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت حق ہے۔ یہ جاننے کے لیے پروردگار نے قرآن پاک کو بھیجا، اور قرآن پاک سے پہلے بہت سارے انبیاء اور ان کو کتابیں نازل فرمائی، آسمان سے کتابیں اتارا۔ یہ معمولی مسئلہ ہوتا، یوں ہی چھوڑ دینے والا مسئلہ ہوتا تو اتنے سارے انبیاء اکرام کو اللہ کیوں بھیجتا، کتابیں کیوں اتارتا پروردگار، ہمارا وجود کیوں بخشتا؟ کھا پی کر کے انجوائے کر کے چلے جانے کے لیے ہم نہیں آئے، اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے ہم آئے۔ اگر ہم اللہ کی توحید کا اظہار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیست و نابود کر کے دوسری قوم کو لے کے آئے گا، وہ قوم اللہ کی توحید کا اظہار کرے گی، اللہ کی توحید کو بتائے گی، اللہ کی توحید پر عمل کرے گی۔ اللہ ایک ہے، وہ ربوبیت میں، چلانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں، دینے میں، لینے میں، موت میں، حیات میں، پروردگار ایک ہے، اس کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، دخیل نہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے پروردگار نے ہم لوگوں کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، یہی عقیدہ انسانوں کے سارے کاموں کو سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ آدمی ایسا ہے، ایک کام پورا کرتا ہے، دوسرا کام بگڑ جاتا ہے، دوسرا کام اس کو اچھا کرتا ہے، تیسرا کام بگڑ جاتا ہے۔ یہ کیوں بگڑتا ہے؟ توحید اگر زندگی میں نہ ہو، توحید پر عمل زندگی میں نہ ہو، انسان کی ساری زندگی الجھی ہوئی رہتی ہے، اور پورے کے پورے کام جو ہے انبنی رہتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں، سارے کاموں بے تکا کے رہتے ہیں۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے سارے کام سنبھل کر کے رہتے ہیں، اللہ سنبھال کر کے رکھتا ہے توحید کے ذریعے۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے پروردگار کا کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ یہاں پر دین کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے کاموں کو سنبھالنے والا ہے، یہ توحید کا عقیدہ سارے کے سارے کاموں کو سنبھالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان کا یہ جو معیشت ہے فائنینشل، اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ فائنینشیل پرابلم ہے، لوگوں کو تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، روزگاری نہیں ہے، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، دل میں توحید مضبوط کریں، اس بات کو جانے کہ یہ سب چلا رہا ہے اللہ، اسی کی عبادت حق ہے، وہ اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے۔ اس کو مضبوط جان لیں، اس کو مضبوط عمل کر لیں، اس کو مضبوط بٹھا لیں، تمہاری معیشت حل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور امن و امان کی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ دہشت کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، کب ہمارے اوپر حملہ ہوتا معلوم نہیں، کیا ہو جاتا معلوم نہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ جو بے اطمینانی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ بے اطمینانی کی زندگی جا کر اطمینان والی زندگی آنے کے لیے بھی توحید ضروری ہے۔ اللہ نے سورہ قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ پروردگار کی عبادت کرے، کعبے کے رب کی عبادت کرے۔ پروردگار کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک پروردگار کی عبادت کرنے سے اطعمہم من جوع، بھوکے میں کھانا کھلائے گا پروردگار، معیشت کو حل کرے گا، تمہارا فائنینشیل میٹر حل ہو جائے گا۔ اور وآمنہم من خوف، خوف کی زندگی میں اللہ تم کو امن دے گا، پیسفل دے گا، سکون عطا فرمائے گا، تمہارے دلوں کے اندر کسی دشمن کا اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ توحید کے اندر توحید کو مضبوط کریں، آپ کے فائنینشیل میٹر حل ہو جائے گا، پروردگار حل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے، ہائی کوالٹی کی کامیابی چاہتا ہے، ہائی کوالٹی، معمولی لوور کوالٹی نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی چیز ہو ہائی کوالٹی کی اس کو ملے، توحید سے ملتی ہے اس کو ہائی کوالٹی، معیاری زندگی پروردگار اس کو عطا کرتے ہیں اور معیاری کامیابی عطا کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا میری طرف سے اگر کوئی وہ کلمہ قبول کر لے جس کلمے کو میں نے میرے چاچا پر پیش کیا، میرے چاچا نے انکار کر دیا، اگر کوئی مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے گا، اس پر عمل کرے گا، فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، اس کے لیے عظیم کامیابی ہوگی، اس کے لیے عظیم کامیابی ہوگی۔ میرے چاچا نے انکار کیا، توحید کا کلمہ تھا، چاچا کے سامنے پیش کیے، ابو طالب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاچا نے انکار کیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں اگر یہ کلمہ مجھ سے کوئی لے کر کے قبول کر لے، عمل کرنے لگ جائے، توحید کا کلمہ، توحید کو مان لے، اللہ ایک ہے مان لے، تو وہ بہترین طریقے سے کامیاب ہو جائے گا، اعلیٰ درجے کی کامیابی پروردگار اس کو عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے، پروردگار کا قانون یہ کہتا ہے، ساری دنیا جو باقی ہے یہ توحید ہے بول کر باقی ہے، توحید ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ ہے بول کر یقین رکھنے والے ہیں بول کر کے یہ دنیا باقی ہے۔ جس وقت دنیا کے اندر ایک اللہ ہے بول کر کے بولنے والے ختم ہو جائیں گے، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کے اندر
کوئی بھی ایک آدمی کیوں نہ صحیح اللہ اللہ کہنے والا رہے گا. اللہ اللہ کہنے والے جب نہیں رہیں گے تب قیامت آئے گی, نیست و نابود ہوگا, یہ سارا دنیا کا نظام, یہ پہاڑ, یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ توحید کی برکت سے دنیا قائم ہے, دنیا رکی ہوئی ہے. اللہ کی توحید کی برکت سے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, انتہائی نازک مسئلہ. ہمارا سارا دار و مدار توحید کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایک اللہ کو جاننا, اللہ کو ایک ماننا, اس کی عبادت کرنا, یہ توحید ہے. اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. شرک سے دور رہنا یہ توحید ہے, اور اسی توحید کے اوپر یہ سارے کا سارا نظام رکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں شکایت ہے گھروں کے اندر بھائیوں بہنوں کے دل بگڑے ہوئے ہیں, دوستوں کے دل بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے تعلق سے دل صاف ہی نہیں ہوتے, پریشان رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حسد کیا جاتا ہے, ہم پر جلتے ہیں لوگ, ہم پر کڑاپا کھاتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, برائی رکھتے ہیں, نفرتیں رکھتے ہیں ہمارے تعلق سے. کیسے ختم ہو؟ ساری دنیا کا سونا بھی اگر ان کو لے جا کر کے دے دے اور بولے کہ بھائی ہمارے تعلق سے تم حسد مت رکھو, وہ ساری دنیا کا سونا لے لیں گے, پھر حسد کریں گے آپ سے, پھر جلیں گے آپ سے. آپ ان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. پروردگار کہتا ہے توحید ہی ایک چیز ہے جو آپس میں بگڑے ہوئے دلوں کو ملاتی ہے, اور حسد, کینہ, کپٹ اور بھائیوں کے تعلق سے جو دل کے اندر نفرت ہے, منافرت ہے, سب کو ختم کر کے بھائی بھائی بنانے کی طاقت اور قوت صرف توحید میں ہے. ایک اللہ کی عبادت میں, ایک اللہ کو ماننے میں ہے, اس کی ربوبیت میں وہ ایک ہے, الوہیت میں وہ ایک ہے, اسماء و صفات میں وہ ایک ہے. ایسا مان کر کے زندگی گزارنے میں یہ طاقت ہے کہ بگڑے ہوئے سارے دل ملیں گے, حسد چھوٹ جائے گا, کینہ ختم ہو جائے گا. دلوں میں کینہ ہے, حسد ہے, بگڑ رہے ہیں دل, توحید کی کمی ہے, توحید کی کمزوری سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو. پروردگار کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم, ہم تم سے الگ ہیں, دور ہو جاتے ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ کفرنا بکم, ہم نے تمہارا انکار کر دیا. وبدا بیننا وبینکم العداوہ, تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت شروع ہو گئی. بغضاء, بغض شروع ہو گیا, نفرتیں شروع ہو گئی, حسد شروع ہو گیا. ہم تم سے نفرت کرتے ہیں. کب تک کریں گے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ایک اللہ پر ایمان لانے تک. جب ایک اللہ پر تم ایمان لاؤ گے, پروردگار یہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے تم میں, ہم میں نفرتوں کو ختم کرے گا, بغض کو ختم کرے گا, حسد کو ختم کرے گا, ہم تم کو ملا دے گا. یہ توحید انسان کے دل میں مضبوط ہو جائے, حسد, کینہ, کپٹ اور آپس میں بگڑے ہوئے دل سب ملیں گے. اگر بگڑے ہوئے دل ملتے نہیں ہیں, جلن ہے, کینہ کپٹ ہے, تو الگ سے اس کے لیے ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, توحید کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. توحید اگر کمزور ہو گئی یہ ساری چیزیں دل کے اندر آ جاتی ہے. میرے بھائیو, قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور یہ کہا نیک عمل کا شوق دل میں پیدا ہونا بھی توحید سے ہوتا ہے. انسان جب یہ مانتا ہے کہ ہمارا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, تو انسانوں میں سے کسی سے اس کی امید بھی نہیں رہتی, خوف بھی نہیں رہتا, کسی سے ڈرتا بھی نہیں اور کسی کے اوپر امید بھی نہیں رکھتا. اس سے ہم کو کیا امید ہے, اس سے ہم کو کیا خوف ہے؟ جب ہمارا کھلانے والا, پلانے والا, جلانے والا رب العالمین ہے تو کسی سے کوئی خوف اور امید نہیں. جو بھی خوف ہوگا, جو بھی امید ہوگی پروردگار سے ہوگی. تو ظاہر بات ہے انسان کے دل میں جس ذات سے خوف ہوتا ہے اور جس ذات سے امید ہوتی ہے اسی کے قریب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا. کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان اس ڈر سے اللہ کے قریب ہوگا کہ اگر میں اللہ سے دور ہو جاؤں تو وہ نعمت کہیں اللہ مجھ سے چھین نہ لے. اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, نیک عمل میں اس کا دل لگتا ہے. ورنہ یہ لوگوں کا چکر کاٹتا رہے گا, ان کے تلوے چاٹتا رہے گا, ان کی تعریفیں کرتا رہے گا. یہ توحید کی کمزوری ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر انسان اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے نصیب میں پروردگار نے جو لکھا وہی اس کو آئے گا. میرے بھائیوں, یہ توحید کی مضبوطی سے انسان کے دل کے اندر نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا مادہ آتا ہے. امید سے اللہ تعالیٰ, اللہ کی امید سے انسان مسجد کو آتا ہے, نماز پڑھتا ہے. میرے بھائیوں, آپ دیکھیں توحید کے اندر ہماری خود کی حفاظت ہے, ہماری عزت نفس کی حفاظت ہے. انسان خود کا تحفظ کر لے سکتا ہے, خود کو خود ہی کو بچا سکتا ہے, اپنی خود ہی کو بچا سکتا ہے. خود ہی کو بچانا یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ جو خود ہی کو بچاتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت اونچا اس کو کرتا ہے. اسی لیے پیارے رسول نے مانگنے سے منع کیا. کسی سے سوال مت کرو, یہ خود ہی کو داغدار کرنے والی چیز ہے. کسی سے سوال مت کرو, اپنی طاقت کے مطابق محنت کرو.
یہ خود ہی بہت بڑی چیز ہے، اور توحید خود ہی کو بچاتی ہے۔ توحید کا عقیدہ انسانوں کو بے شمار خیالی اور وہمی خوف سے بچاتا ہے۔ وہمی خوف، کتنے لوگ آج آپ کو ملیں گے بڑے بڑے ہٹے کٹے تگڑے نوجوان ہوں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے خیالات سے ڈر جائیں گے۔ کوئی بلی راستہ کاٹ رہی ہے تو سفر کو ختم کر دے گا، کوا پکار رہا ہے تو الگ عقیدہ رکھا ہے، کوئی کچھ ہو گیا تو الگ۔ یہ وہمی خیالات سے ڈرتا ہے انسان، لیکن توحید اگر اس کے دل میں مضبوط ہو تو یہ سارے اوہام پرستی اور یہ بھوت پریت، اسی طرح جنات، زندہ اور مردہ لوگوں کے مزاروں کے پاس جانا، ان سے خوف کھانا، جابر حکمرانوں کا خوف، رزق کی تنگی کا خوف، یہ سب سے آزاد ہو جائے گا۔ بہت بڑا ظالم حکمراں بڑھ گیا ہے اوپر، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیا کیا فیصلے کر رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ب کیا ہوگا۔ جب بھی اوپر سے کوئی فیصلہ آتا ہے یا تھر کانپنے لگتا ہے انسان، توحید کی کمزوری کی وجہ سے۔ توحید کمزور ہے، انسانوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کر سکے گا؟ پروردگار کا جب تک حکم نہ ہو کوئی ہمارا بال بھی کیا نہیں کر سکتا۔ انسان کے دل میں اگر مضبوط توحید ہے تو یہ ساری چیزوں سے انسان نجات پائے گا، اس کی خود ہی اوپر ہوگی، خود ہی اوپر ہوگی۔ ذہن کی غلامی سے وہ آزاد ہو جائے گا، ادھر کی ذہنی غلامی سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اسی عقیدے کو ماننے کی وجہ سے انسانوں میں غیر معمولی تبدیلی آتی ہے، حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ انسانوں کا ذہن بدل جاتا ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا مادہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، سمندروں میں کود پڑنے کی طاقت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے مسائل کو بھی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ توحید جب اندر آ جائے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جادوگروں کو دیکھ لو، جب ابھی مناظرہ نہیں ہوا تھا اس وقت آ کر کے فرعون سے باتیں کرنے لگے کہ جب ہم جیت جائیں گے تو آپ کے ہم رائٹ ہینڈ بن جائیں گے نا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ لیکن جیسے ہی توحید ان کے دلوں میں آ گئی تو فرعون سے نبرد آزما ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر میں یہ کہہ دیا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر ہم کو تو مارے گا، سولی دے گا، ہماری دنیا کی زندگی خراب کرے گا، ہمارے لیے تو بڑی آخرت موجود ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو دنیا ہماری برباد کر دے۔ غیر معمولی طاقت توحید کے اندر پروردگار نے رکھا۔ حضرت خباب بن ارت کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، یہ تپتی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مکے کی وہ وادیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، احد احد بولتے تھے۔ یہ غیر معمولی طاقت اور برداشت کرنے کی صلاحیت پروردگار توحید کے اندر رکھا ہے۔ عمار کو دیکھیں، یاسر کو دیکھیں، سمیہ کو دیکھیں، کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کو علی اعلان کھڑے ہو کر کے تکلیفیں دی گئی، لیکن توحید کا نشہ وہ پی لیے، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے معمولی جان لیا۔ یہ غیر معمولی طاقت ڈرپوک سے ڈرپوک آدمی کو بھی دنیا کا سب سے بڑا ہمت والا بناتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ پروردگار ایک ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، چلانے والا، دینے والا، لینے والا، موت کا مالک، حیات کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت ہماری ذمہ فرض ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو طاقتور اور مضبوط بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ، صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی کتنے بھی بڑے سے بڑے مصیبت آ جاؤ آپ کو، یہ عقیدہ انسان کی دنیاوی مصیبتوں کو بچا لیتا ہے، دنیاوی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو کوئی بات نہیں سوچی جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، توحید ہی ان کے ذہن میں آئی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار کو اگر توحید کا حوالہ دوں تو پروردگار میری اس مصیبت کو نکل دے گا۔ اب بولو کیا مصیبت نہیں ہے؟ ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے لیکن انہوں نے توحید کا حوالہ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اکیلے مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے انہوں نے ایک ہی کہا کہ پروردگار تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پروردگار کو جوش آیا، مچھلی کو حکم دے دیا نکلنے کا، تو چٹیل میدان میں مچھلی نے لا کر کے پھینک دیا، مصیبت دور ہو گئی۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام ہی کو دور نہیں کیا، بعد کی آیت میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی عقیدے کے ذریعے سے مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط رہے گا انسان کے دل میں، دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت بھی اس کے اوپر آ جائے لیکن اس عقیدے کی برکت سے ہم اس کی مصیبتوں کو دور کرتے رہیں گے، اس مصیبتوں سے اس کو ہم بچاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید کا جو عقیدہ ہے ساری نیکیوں پر بھاری عقیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اے اللہ ایک ایسا ذکر مجھے بتاؤ کہ میں ذکر کر کے تمہاری عبادت کروں۔ اللہ نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اللہ تیرے سارے بندے تو پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ ذکر مجھے بتا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی، اس توحید کی حقیقت کو بتلاتے ہوئے کہا اے موسیٰ اس کی قیمت تمہیں معلوم ہے؟ اگر ساتوں آسمان اور زمین سوائے عرش کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ توحید کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالک بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں ہوگا ترازو کے وہ بڑا بھاری ہو جائے گا، اور یہ توحید جس انسان میں ہوگی وہ انسان بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بھاری ہے۔ یہ توحید کا کلمہ سارے کے سارے نیکیوں پر بھاری ہے، اور اس عقیدے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے اے بنی آدم زمین بھر کر کے گناہ تو لائے، اس گناہ میں شرک نہ ہو، توحید ہو، تو میں سارے کے سارے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں بہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے 90 پر 9 دفتر کھولے جائیں گے، صرف اور صرف وہ پورے کے پورے کاپیوں میں دفتروں میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی کوئی نیکی بھی ہے کیا؟ دیکھو، فرشتے بعد میں کہیں گے کہ ہاں اس کی ایک نیکی، ایک پرزہ، ایک چھوٹے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے کھولا جائے گا، کبھی ایک بار خلوص سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ اس نے پڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین وہ 90 پر 9 دفتروں کو اور اس کے اندر موجود سارے گناہوں کو وہ ایک توحید کا جو پرزہ ہے، یہ پرزے کو ایک پلڑے میں رکھ کر کے اس کو بھاری بنا دے گا، اور یہ 90 پر 9 گناہ کے جو دفتر ہے سب ہلکے ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے، یہ کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے شرک سے دوری ضروری، شرک کے ہر چیز سے دوری ضروری ہے۔ اس کے تقاضوں میں پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت ہو۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت میں اللہ اس کے رسول کی پیروی ہو، کسی اور کی پیروی توحید میں نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول کی پیروی ہو۔ قانون اور شریعت میں اللہ کو حاکم تسلیم کرے، اللہ ہی حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ محبت اور نفرت اللہ کی خاطر کرے، پورا بھروسہ انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر ہو، خوف اور امید صرف اللہ کی ذات پر ہو، یعنی ہم ڈرے بھی اللہ سے، امید بھی اللہ ہی سے رکھیں۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ ساتھ ساتھ جو بھی دعا مانگے ضرورت کی اللہ ہی سے مانگے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ انتہائی نازک عقیدہ اور دنیا اور آخرت میں بڑی بڑی کامیابیاں یہ لیے ہوئے عقیدہ ہے۔ اکثر لوگ یہ توحید کے عقیدے سے غافل ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر شرک جو ہے چونٹی کی چلن کے جیسا آہستہ آہستہ آ کر کے بس گیا، اب وہ آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو کر کے توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کے عقیدے کو دل میں مضبوط رکھ کر توحید پر مرتے دم تک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، عقیدے توحید پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمے پر ہو، اور جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب لوگوں کو بھی عذاب خبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر